بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اور مجبوری ہے تو آپ کو بہرحال ملک ہندوستان میں رہ کر کے اپنا انڈین پروف رکھنے کے لیے آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ آپ بتائیے، باپ کی محبت میں، باپ کے پیار میں ہی تو اس نے فائل فوٹو بنا کر کے رکھا ہے۔ اب اس کی محبت کی وجہ سے اس نے فائل فوٹو بنا کر کے رکھ لیا۔ اس کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ فوٹو بنا کر کے رکھنا یہ باپ کی اصل محبت نہیں ہے۔ وہ زندگی بھر باپ کا نافرمان رہا ہے۔ ارے باپ کے نافرمان رہ کر کے یہ کیا باپ کی ادب و تعظیم ہے؟ باپ کی اصل تعظیم یہ ہے کہ باپ سے اگر محبت کرتے ہو تو باپ کا کہنا مانتے، باپ کے بات پر عمل کرتے۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا ہے، نوجوانوں تم میں سنو، بوڑھو تم میں سنو، نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا اور اس کی اولاد سے اس کا باپ ناراض تھا، اللہ کے نبی اس کا بھی حل بتا کر کے گئے ہیں۔ کیسے اپنے باپ کو مناؤ گے مرنے کے بعد؟ کیسے قبر میں اپنے باپ کو راضی کرو گے؟ نبی نے ارشاد فرمایا، باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باپ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے، ماں اور باپ کے لیے برابر استغفار کرو اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرو۔ اللہ تمہارے باپ کو قبر میں راضی کر دے گا اور تم فرما بردار شمار ہو جاؤ گے۔ یہ کام تو ہمارا نوجوان نہیں کر رہا ہے۔ باپ کی محبت میں، الفت میں یہ کام نہیں کر رہا ہے، لیکن باپ کی محبت اور الفت میں اس نے یہ کام کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، حسین نبی کے پاس میں ہے، نبی کے پاس میں کوئی صدقے کی کھجور پڑی ہوئی ہے، حسین اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لیے ہیں۔ اللہ کے نبی کے یہ پیارے نواسے ابھی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اللہ کے نبی نے منہ میں انگلی حلق میں ڈال کر کے نکال لیا ہے اور کہا، حسین حسین ہم سید خاندان سے ہیں، سادات خاندان سے ہیں، ہاشمی خاندان سے ہیں، ہاشمی سید سادات خاندان والوں کے لیے صدقے کا سامان کھانا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی نے بچپن میں حسین کو تعلیم دی ہے، نبی نے بچپن میں حسین کو تعلیم دی ہے۔ کون ہے حسین سے محبت کرنے والا جو اپنے چھوٹے بچے کو حرام سے بچنے کی تعلیم دیتا ہو؟ کون ہے حسین سے محبت کرنے والا جو اپنے چھوٹے بچے کو بچپن میں، اپنے چھوٹے بچے کو بچپن میں حرام سے بچنے کی تعلیم دیتا ہو؟ ہاں، آپ نے حرام سے بچنے کی تعلیم تو نہیں دی، لیکن آپ نے حسین کی محبت میں، آپ نے حسین کی چاہت میں، حسین کے پیار میں، جانے میں یا انجانے میں، جانے میں یا انجانے میں، جانے میں یا انجانے میں آپ نے ان کے نام پر تعزیہ کھڑا کر لیا۔ اور یہ آپ نے کیا جانے میں یا انجانے میں، میں پھر بول رہا ہوں، جانے میں یا انجانے میں آپ نے کیا حسین کی محبت میں کیا، آپ نے کیا حسین کے پیار میں کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا تفصیلی جواب دے رہا ہوں۔ ہمت ہے بیٹھنے کی ایک گھنٹہ؟ جی انشاءاللہ اگر دل صاف کر کے سنو گے تو کبھی بھی یہ سوال اب نہیں آئے گا جو مسئلہ چھڑ گیا ہے۔ حضرت حسین سے آپ محبت کرتے ہو، توجہ کریے، حضرت حسین سے آپ محبت کرتے ہیں، محبت میں تعزیہ رکھتے ہیں۔ ابھی سنیے، میں تعزیہ کو ابھی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود فتویٰ دیجئے گا میری بات سننے کے بعد، ٹھیک ہے؟ ابھی میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، سنیے۔ آپ حسین کی محبت میں تعزیہ رکھتے ہو، اچھا آپ حسین سے محبت کرتے ہو، کیا ابو بکر و عمر عثمان و علی سے محبت نہیں کرتے ہو؟ کیا باقی 1.5 لاکھ صحابہ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ اگر حسن و حسین سے محبت ہے تو پھر 1.5 لاکھ تعزیہ ہر محرم میں نکالا کرو، کیونکہ وہ بھی تو نبی کے صحابہ ہیں۔ آپ کہو گے نہیں نہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہم ان کے نام پر تعزیہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے دوسرے صحابہ کا نہیں، حسن و حسین کا
حضرت حسن اور حسین یہ نبی کے کون ہیں؟ بتائیے. نبی کے نواسے ہیں. حسن اور حسین نبی کے نواسے ہیں. اور دنیا کا یہ رواج ہے اس وقت تک نواسا دنیا میں نہیں آ سکتا ہے جب تک کوئی کسی کا داماد نہ بنے. کوئی کسی کی بیٹی ہوگی پھر کوئی کسی کا داماد بنے گا. جب کوئی کسی کا داماد بنے گا تو نواسا دنیا میں آئے گا. اگر علی نبی کے داماد نہ بنتے, اگر عثمان نبی کے داماد نہ بنتے تو نبی کا نواسا دنیا میں نہ ہوتا. نبی کا داماد پہلے بنا ہے پھر نبی کا نواسا دنیا میں آیا ہے. میرے بھائیوں بتاؤ, جس کے طفیل نواسا جنم لے رہا ہے, جس کے صدقے میں نواسا جنم لے رہا ہے, اس کی محبت پہلے ہے یا نواسے کی محبت پہلے ہے؟ پہلے داماد کی محبت ہوتی ہے, نواسے کی محبت بعد میں ہوتی ہے. کیوں آپ کا اگر کوئی داماد نہ بنے تو دنیا میں نواسا؟ تو پہلے داماد کے نام پہ کرو, بعد میں نواسے کے نام پہ کرو. ہاں, داماد تو بعد میں بنے گا, پہلے کوئی آپ کا سسر بنے گا تب آپ کا کوئی داماد بنے گا. اگر سسر نہ بنے تو پھر کوئی داماد کیوں؟ پہلے کوئی سسر بنے گا تو آپ کی بیوی آئے گی, آپ کی بیوی آئے گی تو آپ کی بیٹی آئے گی, آپ کی بیٹی آئے گی تو داماد آئے گا, داماد آئے گا تو نواسا آئے گا. ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم یہ نبی کے خسر ہیں, یہ نبی کے سسر ہیں. اگر عمر فاروق اعظم, ابو بکر صدیق یہ نبی کے سسر نہ بنتے, یہ نبی کے خسر نہ بنتے, بتاؤ داماد کہاں سے آتے, بتاؤ نواسے کہاں سے آتے, بتاؤ بیٹیاں کہاں سے آتی؟ تو پہلے نبی کے سسر کے نام کا تعزیہ کرو, پھر نبی کے داماد کا نام کا تعزیہ کرو, پھر نبی کے نواسوں کا نام کا تعزیہ کرنا. کیسے مسلمان تم ہو, سسر کو تم نے چھوڑ دیا, خسر کو تم نے چھوڑ دیا, داماد کو تم نے چھوڑ دیا اور تم نے نواسوں کا ماتم شروع کر دیا. ہاں, ماتم کرتے ہو, تعزیہ کرتے ہو, حسن اور حسین کے نام کا تو تعزیہ کرتے ہو, حسن اور حسین کے نام پہ تعزیہ, اور ساتھ ساتھ وہاں علم پہ یا علی لکھا ہوتا ہے. علی, علی کے نام بھی کا نعرہ بھی لگاتے ہو, حضرت علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو. اگر یہی علی علی المرتضی مراد ہے تو, اگر حضرت علی زین العابدین مراد ہے تو وہ مسئلہ الگ کا ہے, لیکن علی المرتضی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, علی المرتضی نبی کے داماد ہیں, ان کے داماد کا یا علی کا نعرہ لگاتے ہو. آپ میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے زوردار سامان اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا علی, وہ اصل میں ہے یا علی, وہ علی کو پکار کر کے مدد لیتا ہے. میرے بھائیوں, علی نبی کے داماد ہیں. اگر داماد کو پکار کر کے تم داماد سے مدد لے رہے ہو, کبھی تم نے سامان اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہا یا عثمان, یہ بھی تو کبھی کہتے جب تم یا علی کہہ کر کے سامان اٹھاتے ہو تو یا عثمان کہہ کر کے کوئی وزنی سامان کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اگر نبی کا داماد مدد کر سکتا ہے تو نبی کا داماد عثمان بھی مدد کر سکتا ہے. کیوں؟ نبی کا داماد علی یہ بعد میں داماد بنا ہے, نبی کا داماد عثمان یہ پہلے داماد بنا ہے. نبی کا داماد علی, اس کو چھوٹی بیٹی ملی ہے, نبی کا داماد عثمان اس کو بڑی بیٹی ملی ہے, نبی کا داماد علی اس کو ایک بیٹی ملی ہے, نبی کا داماد عثمان اس کو 2 بیٹیاں ملی. جو نبی کا دوہرا داماد ہے آپ اس کا نام نہیں لیتے, جو نبی کا اکیلا داماد ہے آپ اس کا نام لیتے ہو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں, آدم صفی اللہ سے لے کر کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں, کسی نبی کی 2 بیٹیاں, کسی نبی کی 2 بیٹیاں, کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے عقد نکاح میں نہیں آئی ہیں. کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے عقد نکاح میں نہیں آئی ہے. کائنات میں تنے تنہا عثمان یہ انسان ہے جس کو اللہ کے نبی کی نہیں, نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں ملی. اس کا نام آپ نہیں لیتے ہو, یا علی کہتے ہو تو ماتم کرتے وقت پھر آپ یا عثمان یا عثمان. یہ عثمان دوہرا داماد ہے, اسی وجہ سے عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے. یہ 2 نوروں والا ہے, ایک نور نبی کی ایک بیٹی ہے, دوسرا نور نبی کی دوسری بیٹی ہے. یہ 2 نور ملے ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو, اس لیے عثمان غنی کو ذی النورین کہا جاتا ہے, نور والا کہا جاتا ہے. ایک
بات بیچ میں، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے، یہاں تو نبی کی بیٹی کو بھی میں نور کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ نبی کو نور کہتے ہیں، ہم تو نبی کی بیٹی کو بھی نور کہہ رہے ہیں، نبی بھی نور ہے، نبی کی بیٹی بھی، تبھی تو حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کہا جا رہا ہے، دو نوروں والا، ایک نور نبی کی ایک بیٹی ہے، دوسرا نور نبی کی دوسری بیٹی ہے۔ لیکن کلیئر کر دیں تھوڑا سا، پھر حسن حسین کی طرف پھر واپس آئیں گے، کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ان کا سوال کیا ہے، نبی بشر ہے یا نور؟ یہ بھی بولنا تھوڑا ضروری ہے تاکہ ہر ایک کے اوپر بات آ جائے۔ ان کا سوال ہے کہ نبی بشر ہے یا، یہ ایسے ہی سوال ہے، آپ مجھ سے سوال کرو کہ مولانا آپ انسان ہے یا عالم؟ کیسا سوال ہے؟ انسان ہے یا، ارے میں انسان بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، انسان ہونا یہ بھی صحیح ہے، عالم ہونا یہ بھی صحیح ہے۔ اگر آپ سوال کریں گے آپ انسان ہیں یا عالم تو سوال صحیح۔ اسی طرح وہ سوال کرتے ہیں نبی نور ہے یا بشر ہے، سوال ہی غلط ہے، نبی بشر بھی ہے اور نبی، سوال ہی غلط ہے نا، بس اتنا بول دے رہے ہیں۔ پھر جب کبھی اس موضوع پر رکھیے گا تو باقی انشاءاللہ جواب آئے گا۔ تو حضرت عثمان غنی کے نام پر آپ نہیں کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کا نام آپ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے عثمان غنی یہ اہل بیت نہیں ہے، حضرت حسن اور حسین یہ اہل بیت ہیں، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے ایک چادر لی اور حضرت علی کو بلایا، فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسن اور حسین کو بلایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی نے حسن کو اہل بیت فرمایا، نبی نے حسین کو اہل بیت فرمایا، نبی نے فاطمہ کو اہل بیت فرمایا، نبی نے علی المرتضیٰ کو اہل بیت فرمایا۔ آپ کہہ سکتے ہو نبی نے حضرت عثمان کو تو اہل بیت نہیں کہا، جب عثمان کو اہل بیت نہیں کہا تو ہم کیسے مان لیں؟ میرے بھائیوں، نبی نے علی کو اہل بیت کہا ہے، کیوں کہا؟ داماد ہے تبھی تو اہل بیت کہا ہے۔ جب داماد ہونے کی وجہ سے عثمان اہل بیت ہے تو داماد ہونے کی وجہ، جب داماد ہونے کی وجہ سے علی اہل بیت ہے تو داماد ہونے کی وجہ سے عثمان بھی اہل بیت ہے۔ اور آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا، آپ کہتے ہو پیارے نوازوں سے ہمیں محبت ہے، اور محبت میں نہ جانے کیا کیا آپ کرتے ہو، پیارے نوازوں سے محبت ہے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ارے اتنا تو مشہور ہے، یہ سوچو کہ اتنا دبا کر کے سوال کر دیا، اتنا تو بتا سکتے ہو کتنی بیٹیاں نبی کی؟ 4۔ نبی کے نواسے کتنے؟ نبی کے نواسے، نبی کے نواسے، نبی کے سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، نبی کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، نبی کی تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، نبی کی چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، نبی کی پہلی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے۔ زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی کا پہلا داماد کون ہے؟ آپ کو نہیں معلوم نبی کا پہلا داماد؟ آپ داماد علی کو جانتے ہیں لیکن پہلا داماد آپ ابو العاص کو کیوں نہیں جانتے؟ نبی کا سب سے پہلا داماد جس کے گھر پہ نبی کی بیٹی رخصت ہو کر گئی، وضاحت، جس کے گھر پہ نبی کی بیٹی رخصت ہو کر کے گئی، نبی کا پہلا داماد کون ہے؟ ابو العاص ہے۔ آپ ابو العاص کو نہیں جانتے ہو، یہ نبی کی پہلی پیاری بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فاطمہ الزہرا کے فضائل سنے ہوں گے لیکن یہ فضیلت بھی سنو، نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے فرمایا میری ساری بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی زینب ہے۔ نبی نے فرمایا میری ساری بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی زینب ہے۔ اچھا، بڑی کا تو احترام زیادہ ہوتا ہے، چھوٹا اس سے کم ہوتا ہے۔ جب چھوٹی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو فاطمہ الزہرا سے بڑی بیٹی زینب کا مقام کیا ہوگا، ام کلثوم کا مقام کیا ہوگا، رقیہ کا مقام کیا ہوگا؟ خیر، زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ابو العاص سے ہوئی۔ آپ نے بتایا نبی کے پیارے داماد حسن و حسین نہیں، نبی کا پہلا نواسا حسن اور حسین نہیں ہے، نہ نبی کا پہلا داماد علی المرتضیٰ ہے، نبی کا پہلا داماد ابو العاص ہے اور نبی کا پہلا نواسا علی ہے۔ نبی کے پہلے نواسے کا نام
بولیے، ارے سبھی بولے، نبی کے پہلے نواسے کا نام کون؟ علی۔ ایک علی داماد ہے، ایک علی نبی کے پہلے نواسے کا نام علی ہے۔ یہ علی کون ہے آپ کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے، نبی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ صبح قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ نبی اونٹنی پر سوار ہیں، نبی کی اونٹنی کے اوپر پیچھے یہی نبی کا نواسا علی سوار ہے۔ نبی کی اونٹنی کے اوپر یہی نبی کا نواسا علی سوار ہے۔ اس نواسے کا نام آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گئے ہیں، نبی بتوں کو گرا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اسی علی نے جو نبی کا پیارا نواسا ہے اس نے بتوں کو گرایا ہے۔ جو علی جو نواسا خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کرنے والا ہے، اس نواسے کا نام آپ کو نہیں معلوم۔ یہ بھی نواسا ہے، اس کے نام پر آپ نے کتنا ماتم کیا، اس کے نام پر آپ نے کتنا بڑا تعزیہ نکالا۔ یہ بھی تو نبی کا نواسا ہے، یہ نبی کا پہلا پیارا نواسا، پہلا نواسا ہے۔ حسن اور حسین بعد میں ہوئے ہیں اور علی پہلے ہوئے ہیں۔ نبی کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، نبی کی تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے۔ رقیہ کی شادی عثمان غنی سے ہوئی ہے، ام کلثوم کی شادی بھی عثمان غنی سے ہوئی ہے۔ عثمان غنی کے گھر میں ایک بچہ نبی کا نواسا جنم لیتا ہے جس کا نام عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ نبی کا دوسرا نواسا ہے۔ ابھی حسن و حسین پیدا نہیں ہوئے ہیں، حسن و حسین بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ نبی کا یہ دوسرا نواسا عبداللہ، نہ پہلے نواسے کا نام معلوم نہ دوسرے کا نام معلوم۔ اب حسن پیدا ہو رہے ہیں، پھر 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہو رہے ہیں۔ اب حسن پیدا ہو رہے ہیں اور پھر 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر بعض کتابوں کے مطابق نبی کا 5واں اور آخری نواسا محسن پیدا ہو رہا ہے۔ یہ نبی کے 5 نواسے ہیں۔ آپ کو 2 نواسوں کے نام معلوم، آپ نے 3 نواسوں کے ناموں کو بھلا دیا۔ ان کے نام پر کوئی نہ تعزیہ، ان کے نام پر کوئی نہ علم، ان کے نام پر نہ کوئی دلدل، ان کے نام پر نہ کوئی اکھاڑا، کچھ بھی نہیں، صرف 2 ہی نواسوں سے آپ کو محبت ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے صحابہ کی عظمتوں پر بات کی کہ شیعہ کہتے ہیں 5 صحابہ مسلمان ہیں، باقی صحابہ کافر ہیں۔ وہ حسن و حسین کو تو مان لیں گے لیکن باقی نواسوں کو کافر تو مان رہا ہے۔ توجہ کریے، باقی نواسوں کو کافر ماننے والا شیعہ، اس نے حسن و حسین کی محبت آپ کو اتنا سنائی کہ اس کی محبت نے آپ بھی حسن و حسین کے نام پر آپ تعزیہ نکالنے لگے۔ آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ حسن اور حسین بار بار وہ سینہ پیٹ کر کے آپ کی زبان سے کیوں کہلا رہا ہے، تاکہ حسن اور حسین ہی آپ کی زبان پر رہ جائے اور باقی نواسے کی محبت تو کیا، ان کا ایمان اور ان کے نام کا تذکرہ بھی آپ کے زبان پر نہ آئے۔ بتاؤ اس سازش میں وہ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ ہمارے سنی مسلمان، ہمارے پکے سچی سنی مسلمان، شیعہ نہیں، وہ اس میں گرفتار ہیں یا نہیں؟ کتنا ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی جب وہاں گئے، دیکھا یہودی محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور کو بتلایا گیا کہ محرم کی 10 تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا سے پار کر دیا تھا اور فرعون کو دریا میں غرقاب کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم شکرانے کے طور پر موسیٰ کی محبت میں روزہ رکھتے ہو تو ہم تم سے زیادہ